بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم آیت مبارکہ نمبر 13 وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر علی ما اصابک۔ آیت کا لفظی معنی وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں واصبر، اور صبر کرو، علی پر، ما جو، اصابک تجھے پہنچے، اور صبر کرنا اس پر جو تمہیں پہنچے۔ اب اس آیت مبارکہ کی تشریح کی طرف ہم آتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر سورہ لقمان کی آیت ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، اور ان نصیحتوں میں سے ایک یہ نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہے۔ چنانچہ نصیحت کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا، آپ پر جو بھی مسائل اور شدائد اور مشکلات آئیں اس پر صبر کرنا۔ تو گویا اس آیت کا عنوان وہ صبر بنا ہے، تو اسی لیے ہم نے لکھا کہ صبر کی تعریف پھر کیا ہے، صبر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے، صبر کا لغوی معنی ہے برداشت کرنا، اور مسائل پر بے چین نہ ہونا۔ اسی طرح سے اصطلاحاً صبر کہتے ہیں کہ ہمت اور جرأت کے ساتھ مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا۔ یہ تو دو عام تعریفیں ہو گئی، لغت کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے، شریعت اور دین کے اعتبار سے جو صبر کی جو قرآن اور حدیث کے اعتبار سے جو تعریف ہوگی وہ یہ ہے کہ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا، اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا، اور پھر اس حق پر رہتے ہوئے جو مسائل اور مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، ان کو برداشت کرنا۔ دو چیزیں ہوئی کہ اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا، اور پھر اس حق پر قائم رہتے ہوئے جو مسائل اور مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنا۔ دو چیزیں ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر زبان پر کوئی شکوہ اور گلہ بھی نہ لانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو گویا صبر کے تین پارٹ، تین حصے بنے ہیں۔ صبر کی تعریف کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اعتبار سے جو ہم آیت مبارکہ میں صبر پڑھ رہے ہیں، یا عام معروف معنوں میں جو صبر استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کہا کہ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا، اور پھر جو ہے وہ اس حق پر قائم رہتے ہوئے جو مسائل اور مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنا، اور اپنی زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہ لانا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو صبر کی یہ جو مفہوم ہے اور تعریف ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ اب ہم صبر کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ صبر کی کیا تشریح ہے۔ تو صبر کہتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، متعدد مقامات پر یہ آیا ہے، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے مدد چاہو اور لو اللہ کی مدد کو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کو منسلک فرمایا ہے صبر کے ساتھ، کہ جو آدمی صبر کرے گا اللہ کی مدد اس کے پاس آئے گی۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت اس بات کا اعلان فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے اس کی کوئی دنیاوی چیز اس سے لے لیتا ہوں، اس کی کوئی دنیاوی محبوب چیز اس سے لے لیتا ہوں، اور پھر وہ اس چیز کے محروم ہو جانے پر، چھن جانے پر وہ صبر کرتا ہے، اس کے بدلہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایسے شخص کے لیے سوائے جنت کی اور کوئی چیز نہیں، یعنی اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ کے ہاں وہ جنت ہے۔ جو آدمی صبر کرے گا اللہ رب العزت کے
تو حدیث مبارک سے بھی ہمارے سامنے یہ بات بڑی اچھی طریقے سے واضح ہو گئی ہے۔ اور پھر اس صبر جو ہے یہ ہمارے بہت سارے معاملات کے اندر جو بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ سارے کا سارا صبر پر منحصر ہے۔ کیسے کہ صبر پر اس طرح سے منحصر ہے کہ جب کوئی آدمی صبر کے ساتھ اطاعت اور نیکی پر قائم رہتا ہے، ایک عمل کرتا ہے، اور پھر اس میں صبر کے ساتھ اس پر قائم رہتا ہے، اور اس طور پر کہ اسے اللہ رب العزت سے اس کی جزا اور اس کا بدلہ ملے گا، تو اس طرح سے گویا کہ وہ صبر کے ذریعے سے پھر وہ اعمال کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور اعمال میں اس کے لیے معاون اور مفید جو ہے اس کے لیے یہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے صبر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کیسے صبر پیدا ہوگا؟ تو صبر اس طور پر پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہو، پہلی بات کہ اللہ کی ذات پر یقین، اور پھر آخرت پر یقین، یہ دو چیزیں ہیں۔ جب دو چیزوں پر انسان کو یقین ہوگا تو کہ اللہ کی ذات بھی ہے اور اس کی ذات پر یقین بھی ہے، اور آخرت پر بھی یقین ہوگا کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں مجھے اس کا اجر اور اس کا بدلہ مجھے ملے گا، تو یہ چیزیں ساری مل کر کے انسان کے اندر صبر کو پیدا کر دیتی ہیں۔ تو گویا کہ صبر کے پیدا کرنے کا یہ مختصر طریقہ اور راستہ بھی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں صبر کا بہت بڑا نمونہ ہمیں یہ ملتا ہے۔ ہر نبی نے صبر کیا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر آپ کا صبر ہے، اور اسی طرح سے جب وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے کہ چھری کے ذریعے سے ذبح ہونے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر ہے کہ اپنے لخت جگر کے جو ہے وہ گلے کے اوپر چھری کاٹنے چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ صبر ہی تھا کہ جو ان کو اس پر تیار کرتا تھا، اور پھر صبر میں سب سے زیادہ اعلیٰ مثال جو قائم کی ہے وہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ راہ حق میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ حق میں بہت زیادہ ستایا گیا، اور اس راستے میں پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے صبر کیا۔ تو اس اعتبار سے گویا آپ علیہ السلام صابرین کی جماعت کے سردار بھی ہیں، یعنی جیسے نبی کو صابر کہا گیا نا، تو نبیوں کی جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں صبر ملتا ہے، اور اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو درس صبر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صبر کو اختیار کرنا، اور صبر بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ کی مدد اور نصرت انسان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ تو تین چیزیں گویا ہم نے پڑھی ہے اس آیت مبارکہ میں، ایک تو جب آیت کا ترجمہ، اور اس کے بعد صبر کیا چیز ہے اس کی تعریف ہم نے پڑھی ہے، اور صبر کی جو تشریح ہے وہ ہم نے احادیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اور انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہم نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی، محفوظ کرنے کی، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔